الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال حبيبنا ورسولنا ونبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت مذہب دیا ہے اور ایسا مذہب دیا ہے کہ جس کے سچ ہونے میں حق بات یہ ہے کہ کافر کو بھی شک نہیں ہے۔ کافر بھی اس کو مانتا تھا اور مانتا ہے کہ اصل مذہب تو یہی ہے، باقی ضد اور عناد اپنی جگہ کی چیزیں ہیں۔ سمجھدار سے سمجھدار کافر بھی وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہی صحیح مذہب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس زمانے کے کافر جو سرخیل شمار ہوتے تھے، بڑے چودھری کافر شمار ہوتے تھے، اور جو کہتے تھے ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ مذہب سچا نہیں ہے۔ یہ جو مسلمان بنے پھر رہے ہیں، نبی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو بھولے بھالے سیدھے سادے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ کیا چیز سچی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس زمانے کے بھی سمجھدار کافر جو اپنے آپ کو سمجھدار کہہ کر یہ باور کرایا کرتے تھے کہ اصل میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم سچے ہیں اور مسلمان جھوٹے ہیں، وہ بھی دل ہی دل میں اور تنہائیوں میں یہی کہا کرتے تھے کہ ہے اسلام ہی سچا، اوپر سے ایسے کہتے تھے کہ اسلام سچا نہیں ہے۔ ابو جہل، اس کا ایک دوست مسلمان ہو گیا، تو جب دوست مسلمان ہوا تو اس نے ایک دن ابو جہل سے کہا کہ تمہیں اپنی وہ بات یاد ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہ تو نے کہا تھا واللہ ان محمدن لصادقن، کہ اللہ کی قسم محمد تو بالکل سچا ہے۔ سچا نہیں؟ کہ بالکل سچا ہے۔ کہ تجھے وہ بات یاد ہے؟ میں نے کہا یاد ہے۔ کہ پھر مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس وقت تو اس لیے کہا گیا تھا، ہم دوست تھے آپس میں اکٹھے بیٹھے تھے، کہہ دیا تھا کہ محمد سچا ہے۔ کہ میں تو کلمہ پڑھ گیا ہوں، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا اس لیے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا قریش کی لڑکیاں کیا کہیں گی کہ سردار ہو کر یتیم کے پیچھے چل پڑا ہے۔ میری اپنی جو ایک چودراہٹ اور اپوزیشن ہے، میری اپنی جو چودراہٹ اور سرداری ہے، وہ تو پھر کہیں کی نہیں رہے گی، میں تو کسی کے نیچے لگ جاؤں گا۔ اس طرح تو میں خود بھی ایک سردار ہوں، جس کو ہماری زبان میں اپوزیشن کہتے ہیں، کہ میں خود بھی تو کوئی حکومت رکھتا ہوں۔ یہ وہ انانیت تھی جس نے اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا، ورنہ یہ بات نہیں تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ سارے بڑے سردار سمجھتے تھے اسلام سچا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی اسلام پہ جینا مرنا ہی سب کچھ ہے۔ آج کا کافر بھی کہتا ہے اسلام سچا ہے، کل کا بھی کافر کہتا تھا اسلام سچا ہے۔ آج کے پورے کفر نے زور لگا دیا کہ اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو مطعون کر دو، مجروح کر دو، ان پہ اعتراض کر دو، ان کو غلط ثابت کر دو، پورے اسلام کی بنیاد نیچے گر جائے گی۔ پورے اسلام کی بنیاد ہے قرآن اور نبی، اللہ اور رسول، قرآن اور حدیث، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے اور یہی ہمارا دین ہے۔ آج تک کوئی کافر قرآن کی کسی بات کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکا، آج تک۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور یہ اس زمانے کی کتاب ہے جب ٹیکنالوجی کی ٹی سے بھی کوئی واقف نہیں تھا، اور آج ٹیکنالوجی کا عروج ہے، لیکن مجال ہے جو قرآن کا ایک حرف غلط ثابت ہوا ہو، قرآن کی وہ باتیں غلط ثابت بھی نہیں کر سکے جو سائنس سے متعلق ہے، باقی کیا کرنی تھی انہوں نے۔ تو آج بھی وہ مانے کہ قرآن کو ہم غلط نہیں ثابت کر سکتے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی نہیں کر سکے، اللہ کے نبی کی شخصیت کو مجروح نہیں کر سکے، آپ پر اعتراض نہیں کر سکے، آپ پر کوئی ایسا الزام نہیں لگا سکے جس کے پیچھے حقیقت ہو۔ تو موجودہ کفر بھی ہمارے نبی کو داغدار ثابت نہیں کر سکا،
ہمارے قرآن کو عیب دار ثابت نہیں کر سکا، پچھلے کفر نے بھی ثابت نہیں کیا، آئندہ ان سے کیا ہونا ہے؟ اب تو عروج ہے کفر کا، آج ہو جانا ہوتا تو ہو سکتا تھا، لیکن جب آج نہیں ہو سکا تو آگے کیا ہوگا، اور ان سے قیامت تک نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت مذہب دیا ہے، اسی مذہب پر دلوں کی پختگی ضروری ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ حرف حرف سچا ہے، جو میرے نبی نے فرمایا ہے وہ حرف حرف سچا ہے، کہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا سچا ہونا کل بھی مسلم تھا، آج بھی مسلم ہے، آئندہ بھی مسلم ہوگا۔ آج مسلم ہے، میں نے عرض کیا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، قرآن کی کوئی آیت جھوٹی ثابت نہیں ہو سکی آج تک، نبی پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکی آج تک جس کے پیچھے کوئی حقیقت ہو، الزام کی تو کوئی حد نہیں، حقیقی کوئی الزام لگایا جا سکے۔ میرے نبی کی کوئی ایک حدیث بھی غلط ثابت نہیں کی جا سکی، حتیٰ کہ آپ نے جو پیش گویاں کی ہیں وہ پیش گویاں نہیں جھوٹی ہو سکی، وہ ویسے ہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ ہر زمانے میں اسلام کو سچا دلوں میں مانا گیا۔ خالد بن ولید اس زمانے کا سردار ہے، سمجھدار ہے، فہیم ہے، عقل مند ہے اور دانشور آدمی ہے، وہ بھی اندر سے یہی سمجھتا تھا کفر کے زمانے میں بھی اسلام سچا ہے، باوجود ہے کہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، لیکن اندر کی آواز خالد کی یہی تھی، ابو جہل کے اندر کی آواز یہی تھی، ولید بن مغیرہ کے اندر کی آواز یہی تھی کہ اسلام سچا ہے۔ کیسے؟ خالد بن ولید ایک دفعہ کہنے لگے، ان کا اپنا واقعہ، جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر اپنی باتیں بتائیں، کہنے لگے میں جب بھی مسلمانوں سے لڑ کے واپس آتا تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑ کے آتا تھا، میرا ضمیر کہتا تھا کہ خالد بے فائدہ تگ و دو کر رہا ہے، بے فائدہ دوڑ دھوپ ہے تیری، نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ تم نے زیر ہونا ہے، محمد نے زبر ہونا ہے، ایک دن تم مغلوب ہو جاؤ گے، اسلام کا کلمہ بلند ہوگا، محمد کا نام بلند ہوگا۔ خالد بے فائدہ دوڑ دھوپ ہے، کیسے کرتا رہا میں کرتا رہا، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کا موقع آ گیا۔ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا، اللہ کے نبی تشریف لائے صحابہ کے ساتھ اور ان کو روک لیا گیا۔ خالد کو پتہ چلا، اس وقت ابھی تک یہ کفر میں ہے، خالد کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے، رکا ہوا ہے، اور وہ جنگ کرنے تو آیا نہیں، وہ تو عمرہ کرنے آیا ہے، لہذا ان کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، میں حملہ کر کے ان کو آج مٹا دیتا ہوں، اس لیے کہ ان کا نبی بھی آج ساتھ ہی ہے۔ خالد کہتے ہیں میں نے ایک لشکر لیا، لشکر لے کر میں پہنچ گیا ان سے حملے کے لیے، تو میں ایک جگہ اوٹ میں بیٹھ گیا، میرے ساتھ ایک لشکر تھا، میں نے کہا یہ مسلمان جب نماز پڑھنے لگیں گے نا تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے، اس لیے کہ ان کو نماز کے دوران اللہ کے علاوہ خبر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو کہا ہم یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ان کی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم ابھی تک پوری طرح سنبھلے نہیں تھے کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو ہم نے کہا چلو اس نماز پہ رہنے دو، پہلے ہم اپنے آپ کو پلان تو کر لیں کہ حملہ کیسے کرنا ہے۔ کہ انہوں نے نماز پڑھ لی، زور کے بعد عصر کا وقت آ گیا، اتنے میں ہم پلان کر چکے تھے کہ اب عصر کی نماز میں جب کھڑے ہوں گے سارے اکٹھے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا، جبریل وحی لے کر آ گئے، میرے نبی نے عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھی، آدھے صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا اور خود آدھے پیچھے کر کے نماز پڑھائی کہ بھئی ہم آدھے نماز پڑھتے ہیں، تم سامنے رہو کوئی دشمن نہ آ جائے۔ خالد کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے، ایک دم ان کی پالیسی کیسے بدل گئی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہمارے عزم کا ہم کیا کرنا چاہتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے کوئی ان کو سنبھالتا ہے، کوئی اور ذات ہے جو ان کو سنبھالتی ہے، لہذا یہ ہو نہ ہو یہ مذہب سچا ہی ہے۔ کہا میں نامراد ہو گیا وہاں سے، میں حملہ نہ کر سکا، شام ہو گئی، پھر شام میں تو حملے نہیں ہوتے، میں واپس آ گیا۔ صلح حدیبیہ ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے۔ خالد کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ بس کر خالد، اب اتنی ہوتی ہے، تجھے کتنا سمجھایا جائے کہ یہ مذہب سچا ہے، تو پہلے خود کہتا تھا کہ خالد تیری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا کہ کوئی غیبی نظام اس کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں میں نے ٹھان لی کہ میں نے اب مدینے جانا ہے۔ اسی دوران فتح مکہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ بھی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے، فتح مکہ سے پہلے کی بات، صلح حدیبیہ میں آپ واپس چلے گئے تھے، دوبارہ پھر آپ کو عمرے کے لیے بھیجا گیا۔ جب آپ آئے تو مکہ میں داخل ہوئے، خالد مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب حضور آئے تو خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو چکے تھے،
وہ حضور کے ساتھ ہے تو حضور نے آ کر پوچھا ولید بن ولید سے جو ان کے ساتھ تھے، تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں پتہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، بھابھی تھی، خالد نہیں تھا۔ پوچھا خالد کہاں ہے؟ کہا جب سے تم مسلمان آئے ہو مکہ چھوڑ کے چلا گیا، تمہیں نہیں ملنا چاہتا وہ۔ تو انہوں نے کہا بھابھی کو کہ اگر وہ آ جائے تو میرا خط دے دینا۔ تو ولید بن ولید نے اپنے بھائی کے نام خط لکھا من ولید بن ولید الی خالد بن ولید، کہ بھائی خالد، ہم آئے تھے عمرے کے لیے، میں تمہیں ملنے کے لیے آیا، تم سے ملاقات نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا پوچھا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے خالد جیسا سمجھدار آدمی بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسلام سچا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر خالد اسلام لے آئے، جتنی کوششیں یہ کفر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ آ جائے تو ہم اسے آگے آگے رکھیں گے، اس کو سلاری دیں گے، سپہ سلاری دیں گے، قیادت دیں گے۔ اگر یہ ہمارے ساتھ آ جائے، سمجھدار آدمی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ خالد جیسا سمجھدار بھی نہیں آ رہا۔ کہ یہ حضور نے کہا تھا، اور دیکھو خالد کتنے موقع ہاتھ سے گنوا چکے ہو کلمہ پڑھنے کے، کب تک بھٹکتے رہو گے؟ والسلام، تمہارا بھائی ولید بن ولید۔ یہ خط لکھا اور بھابھی کو پکڑا دیا۔ عمرہ کر کے صحابہ واپس چلے گئے۔ خالد تو چھپا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے میں نہیں آ سکتا۔ جب واپس آیا، گھر میں آیا، سناؤ، بیوی سے پوچھا کیا ہوا پیچھے جو مسلمان رہے تھے؟ کہ تمہارا بھائی ولید آیا تھا، اس نے آ کر حال احوال پوچھے اور تمہارا بھی حال پوچھا۔ کچھ کہہ تو نہیں گئے تھے، کہ خط دے گئے تھے۔ اس نے ایک دم ایسے خط کھولا، وہ خط کیا تھا؟ وہ تو محبتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہا بھائی خالد، اللہ کے نبی نے تمہارا پوچھا تو ملے نہیں، اس خط میں لکھا تھا، اور یہ پیغام دے گئے کہ اگر خالد ہمارے ساتھ آ جائے تو ہم اسے آگے آگے رکھیں گے۔ اور حیرت کی بات ہے خالد جیسا ابھی تک اسلام قبول نہیں کر رہا، اتنا سمجھدار ہو کے، بس دل کی کایا پلٹ گئی۔ بیوی کو نہیں بتایا، چپ کر کے باہر آئے۔ ایک دو دن گزرتے رہے تو بڑے سردار تھے کافروں کے جو اس وقت، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمرو، عثمان بن طلحہ، عمرو بن عاص۔ تو یہ پہلے صفوان بن امیہ کے پاس گئے۔ صفوان بن امیہ کے والد امیہ بن ابی خلف اور اس کے بھائی، یہ دونوں بدر میں قتل ہو گئے تھے۔ خالد نے جا کر صفوان سے کہا کہ صفوان دیکھو، تم بھی سرداران میں سے، میں بھی سرداروں میں سے، کیا صفوان یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہماری تعداد گھٹتے گھٹتے ایسے ہو گئی ہے جیسے دانتوں میں ڈاڑھ کی تعداد ہوتی ہے دانتوں کے مقابلے میں، منہ کے اندر دانتوں کے مقابلے میں ڈاڑھوں کی جو تعداد ہے، ہماری حیثیت تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ صفوان، ہماری حیثیت اس لومڑی کی سی ہو چکی ہے جو کسی سوراخ بل میں دبک کر بیٹھ گئی ہو، اس پہ تھوڑا سا پانی بھی اور ڈال دو تو اس کو باہر نکلے بغیر چارہ نہیں ہوگا، کہ اس کو اور کچھ جائے پناہ ہی نہیں مل رہی۔ ہم بہت گھٹتے جا رہے ہیں، محمد کا کلمہ پھیلتا جا رہا ہے، اور کیا تیرا ضمیر نہیں مانتا کہ اسلام سچا ہے؟ چلتے ہیں مدینے، اللہ کے نبی کے پاس کلمہ پڑھتے ہیں۔ صفوان نے کہا کہ نہیں، ساری دنیا محمد کا کلمہ پڑھ لے، صفوان نہیں پڑھے گا، اکیلا رہ جائے گا لیکن محمد کی غلامی نہیں کرے گا۔ تو خالد کہتے ہیں میرے دل میں آیا، اس کا چونکہ باپ قتل ہو چکا ہے بدر میں، بھائی بھی قتل ہو گیا ہے، تو اس کو غصہ ہے، اس کے آنکھوں پہ غصے کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، اس لیے یہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس کو چھوڑو۔ کہتے ہیں میں پھر اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گیا، میں نے کہا اکرمہ کیا خیال ہے، ہماری حیثیت وہ نہیں ہوگی جیسے گلومڑی کی ہوتی ہے، ایک بل میں جا کے دبک کے بیٹھ گئی ہے، اس میں تھوڑا سا بھی پانی ڈالو تو باہر نکل کے آ جائے گی، اس بیچاری کے پاس اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اکرمہ چلتے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ تو اکرمہ نے بھی یہی کہا ساری دنیا مسلمان ہو سکتی ہے، اکرمہ نہیں ہو سکتا۔ کہ میں نے سوچا اس کا باپ کیونکہ ابو جہل وہاں بدر میں قتل ہو گیا تھا، ان کو غصہ ہے اپنا، ان کی آنکھوں پہ غصے کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، ان کو حق نظر آنے کے باوجود بھی قبول کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ کہتے میں نے کہا چلو میں اکیلا جاؤں گا، لیکن جاتے ہوئے اکرمہ کو کہہ گیا کہ اکرمہ کسی کو بتانا نہیں میرا میں مدینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا چلو یہ میرا تم سے وعدہ ہے، میں کسی کو اطلاع نہیں کروں گا۔ کہتے میں نے بس ٹھان لی کہ میں نے اب مدینے جانا ہے۔ میں نے ایک اونٹنی لی اور باہر ایک جگہ تھی یا جج، میں نے وہاں جا کر اپنی اونٹنی باندھ لی کہ کل اگلے دن صبح سویرے ہی میں نکل جاؤں گا۔ تو میں جا رہا تھا، راستے میں مجھے عثمان بن طلحہ ملے، یہ بھی بڑوں میں سے تھے۔ تو کہتے میرے دل میں آیا کہ عثمان بن طلحہ سے کہوں، پھر میں نے کہا اس نے بھی وہی جواب دینا جو اوروں نے دیا ہے، فائدہ تو ہے کوئی نہیں، بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر خیال ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے، بات کر کے تو دیکھ لے۔
کہتے میں نے عثمان بن طلحہ سے یہ باتیں کی کہ عثمان کیا یہ حقائق نہیں ہے کہ تیرا ضمیر گواہی نہیں دیتا اسلام سچا ہے؟ کب تک ایسے اسلام کے خلاف چلتے رہیں گے؟ عثمان نے کہا ٹھیک کہتے ہو۔ کہا پھر چلیں نا مدینے؟ کہا چلو چلتے ہیں، اگر تم چلتے ہو تو میں بھی چلتا ہوں۔ خالد نے کہا میں تو اونٹنی باندھ آیا ہوں۔ کہا نہیں مجھے مہلت دو، ابھی نہیں چلتے، تھوڑا ٹھہر جاؤ، فلاں وقت چلیں گے، میں بھی تھوڑی تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اگلے دن عثمان بن طلحہ بھی اپنی اونٹنی لے کر ایک جگہ انہوں نے متعین کی کہ ہم چپکے سے دونوں وہاں جمع ہوں گے اور وہاں سے ہم آگے نکلیں گے۔ یہ دونوں اگلے دن وہاں جمع ہوئے، چپکے سے اونٹنیوں پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں عمرو بن عاص ملے، ادھر مکے کی حدود میں پھر رہے تھے۔ تو خالد نے کہا جاتے ہاتھوں عمرو بن عاص کو بھی کہہ کے دیکھ لوں کیا حرج ہے۔ عمرو بن عاص سے بات کی، کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ کہا تیرا ضمیر گواہی نہیں دیتا اسلام سچا ہے؟ کہا بات تو اندر کی یہی ہے۔ کہا پھر چل مدینے چلتے ہیں۔ کہا چلو چلتے ہیں۔ یہ تینوں مدینے چل پڑے۔ یہ مدینہ شہر میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی انہوں نے جا کر ایک جگہ اونٹنی بٹھائی، بیٹھے، کپڑے شپڑے بدلے، کیونکہ گرد و مٹی کا سفر ہوتے تھے، وہ کپڑے وغیرہ بدلے۔ اتنے میں مدینے میں اطلاع ہوگی کہ خالد آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوں گے تو ولید بن ولید ان کے بھائی دوڑتے ہوئے خالد سے کہا کہ جلدی آؤ، اللہ کے نبی کو اطلاع ہو گئی، اب مسجد نبوی میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ خالد گئے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، آپ کا چہرہ کھل رہا تھا خالد کو دیکھ کر۔ خالد نے جاتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ، کلمہ پڑھنے آیا ہے خالد آج آپ کے قدموں میں، کلمہ پڑھا دو اس کو۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضور کا چہرہ انور جگمگا اٹھا۔ پھر کہنے لگے میرے ساتھ یہ دو یہ بھی ہیں، عثمان بن طلحہ بھی ہیں، عمرو بن عاص بھی ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھنے ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا۔ خالد کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے پچھلے جرم کیے ہیں، آپ کے خلاف جنگوں میں رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ دل کو تسلی نہیں ہو رہی، آپ میرے لیے اسپیشل دعا کر دیں کہ یا اللہ خالد نے جو کچھ میرے خلاف کیا ہے معاف فرما۔ آپ نے فرمایا اسلام سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے لیے اسپیشل دعا کریں۔ آپ نے پھر دعا کی کہ یا اللہ خالد نے جو کچھ اسلام کے خلاف کیا ہے تو اس کو ختم کر دے۔ پھر خالد کہنے لگے کہ اب میں وہ کر کے دکھلاؤں گا جو میں کفر کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کے خلاف کرتا تھا، اب مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کفر کے خلاف کر کے دکھلاؤں گا۔ پھر خالد خود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پھر جس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں کسی صحابی کو میرے برابر نہیں رکھتے تھے، سپہ سالاری کا جھنڈا خالد کے ہاتھ میں دیتے تھے، جو بات کر کے آئے تھے مکے میں اس کو نبھایا تھا آپ نے۔ یہ خالد سمجھدار ترین آدمی ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں سپہ سالار ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اندر سے یہ بھی سمجھتا تھا کہ اسلام سچا ہے، اسلام سچا ہے۔ اور ایسے ہی اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، جن کا میں نے آپ کو ابھی حال سنایا، جنہوں نے کہا ہم نہیں کلمہ پڑھ سکتے، پورا جہان کلمہ پڑھ سکتا ہے، صفوان نہیں پڑھ سکتا، اکرمہ نہیں پڑھ سکتا، اور اللہ کے نبی کو ان کی اطلاعات پہنچی ہوئی تھی۔ ان دونوں بدبختوں نے اس وقت تو بدبخت تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل۔ جب اللہ کے نبی فتح مکہ کے لیے مکہ داخل ہوئے ہیں، سارا مکہ سہم چکا تھا، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا اور آپ بڑے جوہ جلال کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے آ کر اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی کو اپنی جان کی خیر ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے، ہتھیار ڈال دے، محمد اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے تو مقابلے کی سکت نہیں رکھتے۔ ابو سفیان سردار ہے اور وہ گھاگ آدمی ہے، تجربہ کار ہے، جنگوں کو جانتا ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مقابلہ نہ کرنا مارے جاؤ گے۔ ان سب کو سمجھ آ گئی کہ اب محمد سے مقابلہ بیکار ہے۔ اس کے باوجود صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، ان دونوں نے کہا لگتے ہاتھوں آخر میں ایک اور حملہ اور شرارتی سے۔ ایسے پکے ٹھکے دشمن اسلام تھے۔ ادھر سے مسلمان آ رہے تھے تو کافر اپنے گھروں میں چھپ رہے تھے، لیکن صفوان اور اکرمہ یہ دونوں جندمہ خندمہ نامی ایک جگہ تھی جہاں موجودہ کلاک ٹاور ہے، اس کے قریب ایک پہاڑی تھی، اس کے پیچھے نوجوان لڑکوں کا ایک جتھا لے کر بیٹھ گئے کہ جب یہاں مسلمانوں کا لشکر داخل ہوگا تو ان کو تو پتہ نہیں ہوگا، ہم تیر اندازی کر دیں گے، ہو سکتا ہے جیت جائیں، جیت گئے تو پھر جیت گئے، ہار گئے تو پھر بھاگ جائیں گے۔ این موقع پر بھی جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ شکست یقینی ہے، پھر بھی اسلام دشمنی ان کے اندر ہے، پھر یہ بیٹھ گئے۔ صفوان، اکرمہ، سہیل، ان تینوں نے کمان کی،
پچھلے ساتھ پیچھے نوجوانوں کا ایک جتھا بٹھایا اور گھات لگا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید کو کہا تھا آپ تو عجیب سپہ سالار تھے، عقل دنگ ہے حضور علیہ السلام پر، اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو ہے ہی ہے، حقیقت کے زاویے میں مشاہدات کی عینک سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جنگجو، آپ جیسا سپہ سالار، آپ جیسا مدبر تاریخ نے نہیں دیکھا، تاریخ نے نہیں دیکھا۔ آپ جب مکہ داخل ہوئے ہیں آپ نے سارا لشکر ایک طرف سے نہیں گزارا، آپ نے اس کو پیچھے جہاں مسجد عائشہ ہے یہاں بیٹھ کر آپ نے تنعیم کے مقام پر لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ آپ نے خالد بن ولید کے ساتھ بھیجا اور ان کو کہا کہ تم نے مسفلہ کی طرف سے آنا ہے جہاں موجودہ کبوتر چوک ہے، کہ تم نے ادھر سے یہاں مکہ کو آنا ہے، اور دوسرا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں لشکر دیا کہ تم نے اوپر سے آنا ہے جہاں سے جنت المعلا قبرستان ہے، اور تیسرا لشکر ابو عبیدہ بن جراح کو دیا اور کہا کہ تم نے درمیان سے آنا ہے، پیدل راستہ، پیدل کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ آپ نے تینوں طرف سے اس کو کور کر لیا مکہ کو، کہ اگر کہیں ایک طرف سے شکست ہوتی بھی ہے تو دوسری طرف والے لشکر سنبھال لیں اس کو۔ یہ آپ کی سمجھداری تھی۔ خالد بن ولید نیچے سے آئے مسفلہ سے، جب یہ کراس کیا انہوں نے مسفلہ جگہ نہیں کبوتر چوک جگہ کو کلاک ٹاور کے قریب جہاں خندمہ پہاڑی تھی یہاں پہنچے تو وہ اوپر پیچھے گھات لگا بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے خالد کو کہا تھا کہ حملہ نہیں کرنا، مدینہ مکہ میں جنگ نہیں کرنی جب تک وہ سامنے مقابلہ نہ کریں، اقدامی کاروائی نہیں کرنی، دفاعی کاروائی کرنی ہے، اگر وہ حملہ کریں تو جواب دینا ہے، نہ کریں تو تم نے خون نہیں بہانا مکہ کے اوپر۔ خالد بن ولید مسلح ہیں لیکن تلوار چلا نہیں رہے، اس لیے کہ مزاحمت نہیں ہو رہی۔ جب یہ یہاں پہنچے ہیں خندمہ پہاڑی کے پاس، ایک دم تیر آئے ہیں، تو یہ سنبھلے ہوئے تو تھے، چوکنا تو تھے، تو انہوں نے ایک دم ان تیروں کو سنبھالا فوراً ہی ڈھالوں سے۔ بس پھر جو خالد نے حملہ کیا ہے تابڑ توڑ، کیا اکرمہ، کیا صفوان، کیا سہیل، سب بھاگ گئے، ایک دم وہ گھاٹی خالی ہوگی۔ خالد بن ولید نے لشکر بھیجا، دیکھا تو گھاٹی میں پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سارے بھاگ گئے۔ یہ پھر وہاں سے داخل ہو کر صفا پہاڑی پر پہنچے، صفا پہاڑی پر پہنچ کر لشکر کو پھیلا دیا، پورے مکہ کو اکٹھا کر لیا، کنٹرول کر لیا، کسی ایک کی بھی پھر ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں پر تیر چلانے کی۔ صفوان اور اکرمہ بھاگ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد جب مکہ تشریف لائے بیت اللہ کے پاس، تو اس وقت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم یعنی کہ چچا زاد بہن تھی، حارث بن ہشام کی بیٹی تھی، یہ مسلمان ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکرمہ کے لیے کوئی پناہ مل سکتی ہے، سخت دشمن اسلام ہے، میرے نبی کی ہمدردی دیکھو آئے ہے۔ ساری زندگی اکرمہ سے نقصان پہنچا، ساری زندگی اس کے باپ ابو جہل سے نقصان پہنچا، لیکن آپ کا سینہ امت کے غم سے بھرا ہوا تھا اور سینہ کھلا تھا سب کے لیے کہ کلمہ پڑھ جائیں، جو ہمارے ساتھ کیا سو کیا۔ ہمیں تو کوئی ایک تانا بھی دے دے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے ساری کوشش صرف کر ڈالی۔ میرے نبی نے ان کی بیوی ام حکیم سے کہا کہ جاؤ اکرمہ کو امان ہے۔ بس وہ بھاگی وہاں سے تہامہ کی طرف، سمندر کے کنارے جو وہاں لگتی تھی کشتی، وہاں دوڑی تو وہ اس وقت اکرمہ کشتی میں بیٹھ کر یمن کی طرف بھاگنے کے لیے کشتی کے اندر سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ جب کشتی چلنے لگی تو اللہ نے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو کہنے لگا کون سا کلمہ؟ اکرمہ نے کہا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کشتی بھنور میں آ رہی ہے، اس نے کہا اسی سے تو بھاگ رہا ہوں، تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا اس کے بغیر تو کشتی گر جائے گی۔ ابھی وہیں بیٹھے تھے، پیچھے سے ان کی بیوی پہنچ گئی سمندر کے کنارے، دور سے دوپٹہ ایسے لہرایا تو اس کشتی بان نے کہا کہ کوئی عورت تمہیں آواز دے رہی ہے۔ تو اکرمہ نے غور سے دیکھا تو ان کی بیوی نظر آئی۔ ان کی بیوی نے کہا ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، تو اس نے کہا کشتی بان کو کشتی واپس کرو۔ ابھی قریب تھے تو وہ کشتی واپس کی، تو اس نے بیوی سے کہا میں کلمہ پڑھ کر آ چکی ہوں، تجھے لینے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا محمد مجھے قتل کر دے گا، میں نہیں جاتا۔ کہا میں امان لے کر آئی ہوں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ بات کے قول و قرار کے سچے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں نبھاتے ہیں۔ مجھے خود انہوں نے کہا ہے کہ امان ہے۔ کہنے لگے آج کشتی سے نیچے اترے، واپس آنے لگے۔ راستے میں جب ایک جگہ درمیان میں پہنچے تو اکرمہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ رات یہاں گزارتے ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ اب میں مسلمان ہو چکی ہوں اور تم کافر ہو۔ تو اکرمہ کہنے لگا کہ اتنا بڑا کوئی مذہب ہے کہ جس کی خاطر تم نے اس سے بھی انکار کر دیا ہے، لگتا ہے کوئی عالی شان مذہب ہے۔ اس سے بھی اکرمہ متاثر ہوا۔
اگلے دن آیا، ابھی اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچا نہیں تھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع آ گئی۔ آپ نے صحابہ کو پہلے بتا دیا اکرمہ آنے والا ہے، آپ سب نے اس کا احترام کرنا ہے، اور اکرمہ آنے والا ہے، اس نے کلمہ پڑھنا ہے، آپ نے کبھی اس کے باپ کو طعنہ نہیں دینا، ابو جہل کو برا نہ کہنا۔ تھوڑی دیر میں اکرمہ آ گئے اور آ کر کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کے سامنے، کہا میری بیوی کہتی ہے آپ نے پناہ دی ہے، سچ کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ کہا مجھے پناہ ہے؟ آپ نے فرمایا پناہ ہے۔ کہا پھر مجھے کلمہ پڑھا دو۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو مردے کو برا کہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ابو جہل کو برا نہ کہنا کہ اس کے بیٹے اکرمہ کو تکلیف ہوگی۔ اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اکرمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری پچھلی سب غلطیاں معاف فرمائے۔ تو پھر اصرار کرنے لگے میری چھوٹی بڑی سب غلطیاں میں نے جان بوجھ کر کی، آپ کے خلاف مال لگایا، فوجی لشکر اکٹھے کیے، اللہ سارے معاف کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ اکرمہ نے ہمارے خلاف جو مال لگایا، ہمارے خلاف جو لشکر کشی کی، ہمارے خلاف جو قوت استعمال کی، ہمارے خلاف جو منصوبہ بندیاں کی، اس مضمون کی کئی باتیں آپ نے ارشاد فرما کر کہا کہ اے اللہ یہ ساری معاف فرما دے۔ اکرمہ کہتے ہیں اب میرا دل خوش ہو گیا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، اکرمہ نے کہا آج اکرمہ آپ سے وعدہ کرتا ہے اکرمہ نے جتنا زور اسلام کے خلاف لگایا اتنا اسلام کی حمایت میں لگائے گا، بلکہ اس سے دگنا لگائے گا۔ پھر کہا یا رسول اللہ اکرمہ نے جتنا مال اسلام کے خلاف لگایا ہے اتنا اس سے دگنا اسلام کے حق میں لگائے گا۔ آج سے آئندہ اکرمہ کی سب صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں اسلام کے حق میں استعمال ہوں گی۔ پھر اکرمہ نے کر کے دکھلایا۔ یرموک کی جنگ ہو رہی تھی، جنگ بہت کڑاکے دار تھی کہ ادھر سے جو عیسائی آ چکے تھے نصرانی، بہت بڑا لشکر تھا۔ اردن کے قریب ایک دریا ہے یرموک، اس لیے جنگ کا نام جنگ یرموک ہے۔ اس میں خالد بن ولید شریک تھے، ابو عبیدہ بن جراح ان کی قیادت کر رہے تھے، تو یہ سارے اکٹھے تھے۔ تو ایک دن اکرمہ اٹھے، خالد پیچھے خیمے میں تھے، تو خیمے کے سامنے سے اکرمہ آئے، دیکھا وہاں سے نصرانی چڑھ دوڑ رہے ہیں، تو اکرمہ نے کہا، اعلان کیا کہ آج کوئی ہے جو اکرمہ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کرے، اس لیے کہ آج اکرمہ مرنے کے لیے ان کے اندر گھسنا چاہتا ہے۔ یہیں کھڑے کھڑے ایک دم حارث بن ہشام ان کے چچا اٹھے، جو ان کے سسر بھی تھے اکرمہ کے، حارث بن ہشام آئے، اور ادھر سے زرار بن ازور آئے، یہ دونوں مسلمان صحابی آئے، اور انہوں نے آ کر کہا اکرمہ بن ابی جہل سے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں موت کی۔ کہا اور آدمی لاؤ، یہ دونوں گئے، حارث بن ہشام اور زرار بن ازور، یہ دونوں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے لائے۔ چاند ہی لمحے میں 400 مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ 400 نے ایسے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا اکرمہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، موت پر بیعت کرتے ہیں، جہاں گھسو گے وہیں گھس جائیں گے، جہاں ٹھہراؤ گے وہیں ٹھہر جائیں گے، جہاں لڑاؤ گے وہیں لڑ پڑیں گے، جو حکم دینا ہے حکم دو۔ اکرمہ نے کہا آگے بڑھو۔ 400 کو لے کر آگے بڑھے، اور ایسے ان کے لشکر کو روکا کہ ان میں سے کئی مسلمان نڈھال ہو کے گرتے رہے، لیکن جگہ کسی نے نہیں چھوڑی۔ زرار بن ازور شہید ہو گئے، لیکن کسی حد تک ان عیسائیوں کو قابو میں کر لیا۔ پھر واپس آئے دوسرا لشکر لینے کے لیے، گھوڑے سے نیچے اتر آئے، پھر نیچے اتر کر کہنے لگے کہ آج اکرمہ اللہ کو دکھلائے گا، جتنی قوت نبی کے خلاف لگائی تھی اس سے ڈبل لگائے گا، اس نے نبی سے وعدہ کیا تھا۔ جب نیچے اترے تو پیچھے خیمے میں سے خالد بن ولید نے کہا کہ اکرمہ ایسا نہ کرو، تمہاری شہادت سے ہمیں بہت دکھ ہوگا۔ تو اکرمہ کہنے لگے خالد وہ دن تمہیں یاد نہیں جب اکرمہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اتر پڑا کرتا تھا، آج اللہ کے نبی کے دین کی حمایت کے لیے بھی اکرمہ دین سے نیچے اترے گا، گھوڑے سے نیچے اترے گا۔ گھوڑے سے نیچے اترے اور دوڑ پڑے، اور ایسے ایک دم صفیں بچھا دی کافروں کی، کاٹتے کاٹتے اندر مجمع میں گھس گئے۔ خود تو شہادت سے سرفراز ہو گئے، لیکن ان کے حوصلے پست کر دیے اور ثابت کر کے دے دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے نام پر جانے دینا جانتے ہیں اور آپ کے ساتھ وفا کرنا جانتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کے نام پر اپنے آپ کو مٹانا جانتے ہیں۔ بالآخر لڑتے لڑتے اکرمہ شہید ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام ہی سب کچھ ہے، اس کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہی سب کچھ ہے، اپنی جان کو ختم کرنا ہی سعادت اور نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پہ جان دینے والا بنائے۔ جان دینا تو پتہ نہیں کب موقع آئے گا، ابھی تو جو موقع ہے وہ کر گزریں۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، آنکھوں کی حفاظت ہے، کان کی حفاظت ہے، یہ تو ہمارے بس میں ہے۔ واقعہ سن کر جذبہ بنتا ہے میں اسلام کے نام پہ سب کچھ کر دوں گا،
جان دے دوں گا، جان کا جب موقع آئیں گے ہم جان بھی دیں گے، لیکن ابھی تو جو موقع ہے وہ خیشات دینے کا ہے، موبائل کی پھٹی پہ غلہ دیکھنا نہ ہو، غصے میں کسی کو سخت سست کہنا نہ ہو، نماز میں سستی نہ ہو۔ رمضان ہمارا گرمیوں میں آتا ہے، رمضان کے اندر روزوں میں سستی نہ ہو، زکوٰۃ دینے میں مال میں کوتاہی اور بخل نہ ہو، اتنا کر دیں تو ہمارے رب کے ہاں اگر یہی قبول ہو گیا تو پھر جانے دینا بھی قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے نام پر قربانیاں دینے والا بنائے اور اپنی بارگاہ میں ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔